السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام کے اندر اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط حرام اور ناجائز ہے۔ اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں بات چیت کرنا، آپس میں گھومنا پھرنا، میل ملاپ، اختلاط اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کل حقوق نسواں کے تحفظ کے دعوے دار گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور انہیں کسی بھی میدان میں مردوں کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، حالانکہ یہ دعوت عورتوں کو بربادی کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے، کیونکہ دعوے داروں کا مقصد اس کے پیچھے عورتوں کی ترقی نہیں، بلکہ دعوے داروں کا اصل مقصد یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کو شکار کرنا آسان ہو جائے، اور جو شخص جب چاہے جہاں چاہے اور جسے چاہے اپنے دام فریم میں گرفتار کر کے ان کی عزت کو تار تار کر دے، جیسا کہ بسد افسوس ایسا ہو رہا ہے۔ ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اجنبی عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط، آپس میں ملنا، بات چیت کرنا، باہم گفتگو کرنا، یہ اس سے دونوں کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز دونوں کے لیے باعث فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے جو مرد اور عورت کے اختلاط کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے تمام کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اجنبی عورتوں کو اجنبی مردوں کے ساتھ پست اور نرم آواز میں بات چیت کرنے سے منع کر دیا، تاکہ کسی مریض دل شخص سے کسی عورت کے تعلق سے شک و شبہ کا اظہار نہ کرے، ان کے دل کے اندر غلط خیالات پیدا نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، بھلا بتلائیے کہ جب اسلام کے اندر اجنبی عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ نرم آواز میں، پست آواز میں، نرم لب و لہجہ میں بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہے، تو مرد اور عورت کا اختلاط کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ ان کا آپس میں بات چیت کرنا، آپس میں ملنا، میل ملاپ کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اجنبی مردوں کو اجنبی عورتوں سے، اور اسی طریقے سے اجنبی عورتوں کو اجنبی مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فالعینان زناہما النظر، کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ جب اجنبی مردوں کا اجنبی عورتوں سے، اجنبی عورتوں کا اجنبی مردوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو مرد اور عورت کا عام طور سے اختلاط اور میل ملاپ کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی تھیں، جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹتی، گھروں کو جانے لگتی مسجد سے نکل کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے استاخرنا، کہ پیچھے ہٹ جاؤ، فإنہ لیس لکن ان تحققن الطریق وسطا، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے عین درمیان میں چلو، علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کناروں پر چلو۔ فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر عورتیں دیواروں سے لگ کر اس طرح چلتی کہ وہ چادریں جن سے انہوں نے پردہ کیا ہوتا بسا اوقات وہ دیواروں سے اٹک جایا کرتی تھی۔ بھلا بتلائیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جب نماز تک ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹنے والی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے راستے سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے،
تو عام طور پر مرد اور عورت کا اختلاط عام طور پر کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، کہ تم عورتوں کے پاس آنے جانے سے پرہیز کرو۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول افرائیت الحمو، یعنی دیور کے بارے میں، شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیور کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الحم الموت، یعنی دیور جو ہے یہ اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ جب دیور اپنے بھابھی کے لیے موت ہو سکتا ہے تو اسلام کے اندر کسی بھی حال میں مرد اور عورت کا اختلاط جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ کسی بھی لا یخلون رجل بامرأة، کہ کسی بھی اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو، اور کسی بھی عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اکیلی سفر کرے مگر محرم کے ساتھ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میری عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے یہ حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، تمہارے لیے غزوے میں جانا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام دلائل، میری ماں اور بہنوں اور میری اسلامی بیٹیوں، یہ تمام کے تمام دلائل اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ اجنبی مردوں کا اجنبی عورت کے ساتھ یا اجنبی عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ دین اسلام کے اندر اختلاط حرام اور ناجائز ہے۔ آپس میں میل ملاپ، آپس میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، چاہے فون کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، واٹس اپ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا تمام کے تمام خواتین کو مغرب زدہ لوگوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دلائل کے سامنے خود کو جھکا دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو اور ہماری اسلامی بیٹیوں کو مغرب زدہ لوگوں کے فریب میں آنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔